اللہ اکبر اللہ اکبر لا امام صاحب نماز تو ہم نے پڑھ لی، اگر آپ کی اجازت ہو تو ایک بات جانوں۔ جی فہیم بھائی بتائیں آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ امام صاحب آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے محلے میں فہیم کا ایک ہی گھر ہے۔ جی فہیم بھائی مجھے معلوم ہے، کیا مسئلہ ہے؟ امام صاحب اس گھر میں دو بھائی رہتے ہیں، ایک خالد اور جاوید۔ ان میں سے جاوید کی طبیعت بہت خراب ہے، کیوں نہ جا کر ہم ان کی عیادت کر لیں؟ جی جی ضرور، نیکی اور پوچھ کے چلو چلتے ہیں۔ چلو امام صاحب میرا بھی ایک مشورہ ہے، اگر آپ مانیں تو۔ جی جی باقر بھائی بولیں۔ امام صاحب جس کا ہم حال پوچھنے جا رہے ہیں ہو سکتا ہے اس کا آخری وقت قریب ہو، کیوں نہ ہم اس کو اسلام کی دعوت پیش کریں، جس سے اس کی بھی آخرت سنور جائے اور ہماری بھی۔ باقر بھائی اللہ آپ کو جزا دے، اچھی بات کہی ہے آپ نے، چلو چلتے ہیں۔ ارے امام صاحب آپ کیسے آنا ہو؟ ارے امام صاحب آپ لوگوں نے کیوں تکلیف کی آنے کی؟ نہیں نہیں تکلیف کی کیا بات تھی، فرض ہے ہمارا آپ کا حال پوچھنا۔ جزاک اللہ امام صاحب۔ کیا حال چال ہے آپ کی طبیعت کا؟ بس امام صاحب ڈاکٹروں سے رابطہ کیا تھا، وہ لوگوں نے ہم کو علاج کر دیا اور کہا ہے کہ اب دوائیوں سے کوئی فائدہ نہیں ہونے والا، آپ کی کینسر آخری سٹیج پہ ہے، اپنے گھر میں ہی رہ کر اپنی زندگی کے دن پورے کر رہے ہیں، بس دعا کرو اللہ پاک ہم کو اس صحت کی راہ دکھا۔ ہم آپ سے حال بھی پوچھنے آئے ہیں اور ہماری ایک گزارش بھی آپ ہے۔ جی امام صاحب، میں
آپ کی بات کا مطلب سمجھ رہا ہوں، یقیناً آپ ایک نیک انسان ہیں اور مجھ کو اسلام قبول کرنے کا کہیں گے۔ خالد یہاں سے آ کے تھوڑا تکیہ ٹھیک کر لو، میں امام صاحب سے ذرا بیٹھ کے بات کرتا ہوں۔ اس کو تھوڑا نیچے ٹھیک ٹھیک ٹھیک، ادھر آ کے بیٹھ جائیں۔ خالد یہاں بیٹھ جاؤ، بیٹھ جاؤ۔ امام صاحب مجھے پتہ ہے کہ ہر بیمار غیر مسلم کو آخر میں کوئی ایک مسلمان اسلام قبول کرنے کی دعوت دیتا ہے، لیکن میں آپ کے دین کا کلمہ تو پڑھ لوں، لیکن میرا مسئلہ ہے کہ میں آپ کے کس نبی کا کلمہ پڑھوں، نوری نبی کا یا بشری نبی کا، غیب کا علم رکھنے والے نبی کا یا نہ رکھنے والے نبی کا، زندہ نبی کا یا فوت نبی کا؟ اور اگر میں آپ کے نبی کا کلمہ پڑھ بھی لوں تو پھر آگے ایک اور مسئلہ آ جائے گا۔ کچھ لوگ کہیں گے کہ بریلوی ہو جا، کچھ لوگ کہیں گے اہل حدیث یا شیعہ ہو جا، اور کچھ مجھے دیوبندی کا کہیں گے، تو میں پھر کہاں جاؤں گا؟ آپ ایسا کریں، آپ پہلے اپنے آپ کو اپنے نبی کے دین پر رکھ لیں، پھر میں بھی آپ کے نبی کا کلمہ پڑھ لوں گا، کیونکہ میں نے دیکھا ہے کہ آپ لوگوں نے اپنے نبی کو اپنے اختلافات کا ذریعہ بنایا ہوا ہے۔ کوئی کہتا ہے کہ شیعہ ٹھیک ہیں، کوئی دیوبندی بریلوی اور حدیث کو ٹھیک کہتے ہیں۔ پہلے آپ اپنے دادا اور بابا کے دین کو چھوڑ کر اپنے نبی کے دین پر آ جائیں، پھر میں بھی انشاءاللہ آپ کے دین کا کلمہ پڑھ لوں گا، کیونکہ آپ کی کتاب قرآن مجید میں تو اللہ نے آپ کو فرقے بنانے سے منع کیا تھا، لیکن آپ مسلمانوں نے اپنے آپ کو بہت سے فرقوں میں تقسیم کر کے اپنے اسلام کو نقصان پہنچایا ہے۔ پہلے آپ کسی بات پہ متفق ہو کے آ جائیں، پھر میں انشاءاللہ آپ کے دین کا کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاؤں گا۔ اللہ آپ کو جزا دے۔ خالد مہمانوں کے لیے کچھ چائے پانی کا بندوبست کر لیں، باتیں بہت ہو گئی، کچھ کھانے پینے کو لا دو۔ نہیں شکریہ، اللہ آپ کو عطا فرمائے۔ امام صاحب بیٹھیں، آپ نے کچھ بھی نہیں کھایا پیا، پانی تو پی لیتے۔ اللہ آپ کو جزائے خیر۔ اللہ آپ کا بھی بھلا کرے۔ آپ کا شکریہ، آپ ہمارا حال پوچھنے آئے۔ ٹھیک، اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔ دیکھیں امام صاحب، اتنا افسوس کی بات ہے، ہم لوگ فرقوں میں تقسیم ہو گئے اور اب ہم کسی غیر مسلم کو اسلام کی دعوت بھی نہیں دے سکتے۔ اللہ ہم سب کو فرقہ فریت سے بچائے۔ آمین۔ اللہ جزائے خیر۔ آمین۔